بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن
ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا. پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں. میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب مجھ کو لب ہے مجھے بولنا سکھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. آج 3 رمضان ہے اور آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور رمضان کے حوالے سے جس طرح آج تیسرا روزہ ہے، اور روزانہ کے حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ گیسٹ موجود ہوں، ہم ان کے ذریعے، جس طرح مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ایس ایف ٹی وی کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ ہم ہر موقع پہ جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کنٹریبیوشن کر سکے جو معاشرے میں اچھا بدلاؤ لے کے آ سکے. آج ہمارے ساتھ اگر ہم گیسٹ کی بات کریں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. اور گیسٹ کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے اسپانسر جن کی وجہ سے آج یہ ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے، ان کا نام لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہمارے اسپانسرز ہیں اس میں سی فریٹ ایڈوائزرز فریٹ فارورڈنگ کمپنی، اس کے علاوہ ریٹرو پیزا، ووڈ انٹیریئر فرنیچرز، پیراڈائز سیکر اسکول سسٹم اور دامنی کلیکشن. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آج یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے اور پورا رمضان انشاءاللہ پہنچتی رہے گی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. ابھی جو آپ تلاوت سماعت فرما رہے تھے، آواز تھی ہمارے پاس قاری عبد المنان مسعودی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اقبال قادری صاحب جن سے ہم آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار مشتاق صاحب جن سے ہم ابھی کلام بھی سنیں گے. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا وقار مشتاق صاحب سے کہ وہ اپنا کوئی کلام جو ہے اس میں شامل کریں. بالا
کلولا بے کمال ہی کشف تو جا بے جمال ہی بلا کلولا بے کمال ہی کشف تو جا بے جمال ہی حسن جمیع صالح صلو علیہ وآلہ بلا کلولا بے کمال ہی اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا کلولا بے کمال ہی کشف تو جا بے جمال ہی حسن جمیع صالح اور میں بوروں سے لاکھ برا سہی میں بوروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ میں بوروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بالا کلولا بے کمال ہی کشف حسن جمیع صالح صلو علیہ وآلہ بلا کلولا بے کمال ہی بلا کلولا بے کمال ہی کشف تو جا بے جمال ہی حسن جمیع صالح صلو علیہ وآلہ بلا کلولا بے کمال ہی اور تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں تیرے ذکر میرے بگڑے کام سنور گئے تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے جہاں تیری یاد ہو دل نشیں جہاں تیری
رات ہو نشین وہیں رحمتوں کا نزول ہے بالا بے کمال ہی کا شفاعت ہو جائے جمال ہی سنا جمیع انسان صلو علیہ وآلہ صلو علیہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، یہ تھے وقار مشتاق صاحب جو کہ کلام پیش کر رہے تھے. ابھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک دیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید مہمانوں کے ساتھ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ایس ایف ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال ایس ایف ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر ایس ایف ٹی وی لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام. اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے. اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک. تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ صرف ایس ایف ٹی وی پر. وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال ایس ایف ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال ایس ایف ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر ایس ایف ٹی وی لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام. اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے. اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک. تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ صرف ایس ایف ٹی وی پر. وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال ایس ایف ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر ایس ایف ٹی وی لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام.
اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے۔ اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ، صرف SF TV پر۔ وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں۔ پچھلے سال SF TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر SF TV لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام۔ اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے۔ اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ SF TV اس بار اپنی اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے کچھ الگ، جس میں جیتنے والے خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے SF TV کی جانب سے شیلڈز، سرٹیفکیٹ اور دیگر قیمتی انعامات۔ جی ہاں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے مقابلے حسن کرت، مقابلے حسن نعت، کوئز کمپٹیشن اور اسپیچ کمپٹیشن۔ تو دیر مت کریں، دیے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں اور بن جائیں اس پروگرام کا حصہ۔ اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے SF TV چینل کو YouTube پر سبسکرائب اور Facebook پیج کو لائک اور فالو کریں۔ وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں۔ پچھلے سال SF TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر SF TV لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام۔ اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے۔ اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ، صرف SF TV پر۔ وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں۔ پچھلے سال SF TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر SF TV لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام۔ اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ،
जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की साअतें आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपना वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SFTV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट आशिक अली बाजवा साहब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 305 N2। और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे लायनिज़म के ऊपर भी, लायनिज़म क्या है उस और कौन अगर कोई उसको ज्वाइन करना चाहे तो उसके ऊपर भी हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब, जो कि आज हम रोज़ा के हवाले से बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक होगा डिप्रेशन और रोज़े में डिप्रेशन के ऊपर किस तरह से असरात होते हैं और किस तरह से कम की जा सकते हैं, इसके ऊपर बात होगी। हमारे साथ आज एक पेशेंट के फादर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरह हमारा एक सेगमेंट है नेकी का जो सुंदर्स फाउंडेशन इन बच्चों के लिए काम कर रही है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि बेटा है आपका जिसको ब्लड लगता है, कितनी देर से लग रहा है ब्लड? 2 साल से लग रहा है। 2 साल से। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे ब्लड लगवाने के लिए? तकरीबन 2 साल से आ रहे हैं, 2 साल 2 माह ऊपर हो गए। ठीक है। और बच्चे भी हैं आपके? 2 बच्चे और हैं, वो ठीक है। अच्छा, उनको नहीं लगता। ठीक है, बाकी ठीक है, 2 ठीक है। इनको इसको बच्चे को ब्लड लगता बच्चे है। को लगता है जी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा, हमारा आपको यहाँ पे बिठाने का या बुलाने का मकसद ये है स्टूडियो में कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। थैलेसीमिया किस तरह का मर्ज़ है, यानी कि जिस आप डेफिनेटली इसमें सफ़र कर रहे हैं, आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें? देखिए, हमने तो पहली दफ़ा ये इसको जब बच्चे की थोड़ी टांग फ्रैक्चर हुई है ना, तो डॉक्टर के पास गए हैं, तो उसने थोड़ा सा बच्चे को चेहरा देख के, हमें तो ये आइडिया ही नहीं था, तो बच्चे का चेहरा देख के उन्होंने रेफ़र किया कि इसका एक टेस्ट करवाओ, ये इसमें ना थैलासीमिया का मसला हमें लगा। ठीक है। तो वो हमने फिर ये शौकत खान से इसका टेस्ट करवाया, तो उसमें इंटरमीडिया इसका डायग्नोज हुआ था। सही। तो तब से फिर ब्लड लग रहा है इसको? लगवा रहे हैं, कभी थोड़ा वक्फा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। शुरू दिन से आप सुंदर्स फाउंडेशन में ही आ रहे हैं? हमें। अच्छा, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े और ख़ुद अरेंज करना पड़ जाए तो कितनी मुश्किलात होती है? काफ़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बहुत। तो इदारे में आपको ये सारी चीज़ें सर्विसेज फ्री मिलती हैं? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज? मैं ये समझता हूँ कि ये अदारा जो है ना, ये एक कैसे मसीहा की तरह ये काम कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये हेल्प करनी चाहिए, डोनेट करना चाहिए। माह रमज़ान है तो इसमें ये वैसे भी ज़्यादा सदका करना चाहिए हमें। ठीक है। तो ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो बहुत नेकी का काम ये अदारा का। अच्छा, ये जो थैलेसीमिया है वो कज़न मैरिज की वजह से और टेस्ट ना करने की वजह से होता है? कज़न मैरिज नहीं थी। नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि टेस्ट शादी से पहले टेस्ट करवाना बहुत लाज़मी है। मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, मैं यही करूँगा कि टेस्ट करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। बाद में पहले तो आपके हाथ में सारा कुछ है, लेकिन बाद में आप कुछ नहीं कर सकते आप। जी नाज़रीन, आपने सुना अभी इन्होंने जो मुख्तसर सी बात हुई है वो ये है कि जो थैलेसीमिया के मुब्तला जो बच्चे होते हैं इनको हर 10 दिन के बाद ब्लड लगता है, और अगर ये इदारे ना हों तो उनके लिए ब्लड को अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि एक तरह से नामुमकिन बात होती है। तो सुंदर्स फाउंडेशन अर्सा 24 साल से इन बच्चों के लिए अपनी ब्लड की एहतियात जो है वो दे रहा है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड के साथ साथ जो मेडिसिन वगैरह चाहिए होती हैं, तकरीबन जो है वो 22,000 रुपये एक बच्चे के ऊपर खर्च आता है। महीने में 2 दफ़ा ब्लड लगना होता है, और ये सारा कुछ जो है वो सुंदर्स फाउंडेशन जो है वो करता है। लास्ट में उन्होंने जो मैसेज दिया है कि शादी से पहले टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। अगर हम थैलेसीमिया से अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को पाक करना चाहते हैं तो फिर हमें इस तरफ सोचना होगा और शादी से पहले टेस्ट करवा के ये मालूम करना होगा कि दोनों माइनर थैलेसीमिया ना हो। अगर एक माइनर थैलेसीमिया हो दूसरा ना हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों माइनर थैलेसीमिया है तो फिर वहाँ पे शादी नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं हमारे जो इस्लामाबाद सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
ایڈمنسٹریٹر ہے AVM آفتاب حسین صاحب, ان سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی. کال ملائی جا رہی ہے, انشاءاللہ جو ہی بات ہوتی ہے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ ڈونیشنز کے حوالے سے اور کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کی جا رہی ہے. کال ملائی جا رہی ہے, جو ہی کنیکٹ ہوتی ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زاہد خان بات کر رہا ہوں SFTV سے. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم ابھی بات کر رہے تھے, پیشنٹ بھی ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جن کو بلڈ لگتا ہے. آپ اسلام آباد کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کتنے ایک پیشنٹس ہیں اور سندرس فاؤنڈیشن ان بچوں کے لیے کیا کیا سروسز دے رہی ہے سر وہاں پہ؟ ماشاء اللہ. اچھا. اس کے علاوہ یہ تو رجسٹرڈ ہے, اس کے علاوہ نان رجسٹرڈ پیشنٹس پہ ہولی فیملی اور باقی جگہوں سے بھی آتے رہتے ہیں, کیونکہ ان اسپتالوں میں ڈونیشن کے بغیر علاج نہیں کیا جاتا. بالکل. سندر فاؤنڈیشن واحد ادارہ ہے ہر جگہ پہ جو بغیر ریپلیسمنٹ ڈونر کے بلڈ ڈونر کے بلڈ مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, رمضان میں سر بلڈ کی ڈونیشن کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ رمضان میں لوگ بلڈ کم دیتے ہیں, آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں رمضان کے حوالے سے؟ جی اس سے پہلے جو تھوڑا سا سوال ادھورا رہ گیا, جی ضرور. ہم سروسز جو دے رہے ہیں جی ضرور, اس میں تھیلیسیمیا کا فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے, جس میں ساری دوا آئرن چلیشن بھی شامل ہے, 3 سے 4 دفعہ بلڈ ٹرانسفیوژن شامل ہے, ان کے ویریس ٹیسٹ ہیں جس میں پیریٹن ٹیسٹ ہے, CP ہے, لیور ہے, اور ہم ان کا ایکو کارڈیالوجی ٹیسٹ بھی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے سال میں 1 دفعہ کروا رہے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ دوپہر کا کھانا اور آنے جانے کا ڈیزرونگ فیملیز کو ہم فیئر تک دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور ہیموفیلیا کا علاج بھی پچھلے 2 سال سے جاری ہے, اور اس وقت 101 ہیموفیلیا کا رجسٹرڈ پیشنٹ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے سر, بلڈ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. رمضان میں چونکہ ڈیفینیٹلی تھوڑی سی کمی کا ہوتا ہے سامنا, تو کیا اسٹریٹجیز ہے سندرس فاؤنڈیشن کی اس حوالے سے؟ جی سندرس فاؤنڈیشن نے اینٹیسپیٹ کر کے اس دفعہ سارے سینٹرز نے کوشش کی ہے کہ ہمارا 20 اور 23 مارچ کے درمیان اچھے کیمپس لگ جائیں, اور اس میں میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا IG پنجاب کو, جنہوں نے خاص طور پہ ایک ڈائریکٹو کے تھرو ہر شہر میں جہاں پہ سندرس کا سینٹر موجود ہے ایک بلڈ کیمپ ہمیں مہیا کیا ہے. لیکن چونکہ یہ بلڈ 25-20 دن سے زیادہ سندرس فاؤنڈیشن کی پالیسی کے مطابق ہم نہیں لگا سکتے, تو ہمیں سخت قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخری عشرے میں اور امیڈیٹلی آفٹر عید. تو اس پہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ بے شک افطاری کے بعد ہمارے سینٹرز اویلیبل ہیں, افطار کے بعد وہ آ کے اپنا بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں, بیکاز یہ مہینہ ہمارے لیے سخت مہینہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن پوائنٹ آف ویو سے. صحیح. اچھا سر, آخر پہ یہ بتائیے گا, کوئی بھی ادارہ ڈیفینیٹلی ہے وہ فائنینشیل ہیلپ کے علاوہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا, تو آج کل ملک کی حالات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کچھ ڈونیشنز کے اوپر فرق پڑا ہے, یا کیا کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے, کیونکہ ڈونیشنز کے بغیر تو کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا, تو کیا بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور عام آدمی پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے, بلکہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوا ہے, اور کیپیسٹی ٹو ڈونیٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, ڈونیشن کی کیپیسٹی. صحیح. اس کے علاوہ ہمیں فلڈنگ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, فلڈ میں ابھی تک لوگ اپنے گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح زلزلے میں پاکستانیوں نے بہت زیادہ اپنی ڈونیشنز اور چیزیں ڈائیورٹ کی ہیں, کیونکہ ترکی کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے اور مناسب اور پرانا تعلقات ہیں. لیکن یہ بچے بھی اپنی آپ کی توجہ مانگتے ہیں, اس لیے کہ اس کا سارا جو سامان ہے وہ ہم باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر پہلے خرچہ 1000 کا تھا تو ابھی 5000 کا خرچہ ہو گیا. بالکل ایسا ہی. ایسا ہی. تو اس پہ تھوڑا سا حصہ ضرور دیں ان بچوں کو, بیکاز
یہ بچے اگر ان کو بلڈ ٹائم پہ دوائی ٹائم پہ نہ دی گئی تو یہ بچے سروائیو نہیں کر سکتے. تو میری سب جو سن رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ کائنڈلی ان بچوں کو بھی تھوڑا سا حصہ ضرور دیں. اپنا ایک تھوڑا سا بتا دیجیے گا سندرس فاؤنڈیشن کو کس طرح کے لوگ ماشاءاللہ جوائن کیے ہیں, آپ نے کب سے جوائن کیا ہوا ہے, اور اپنی ڈیزگنیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سندرس فاؤنڈیشن کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں اور کس طرح کی یہ ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں. سر سندرس فاؤنڈیشن کا جی سب سے پہلا کریڈٹ تو میں ملو بھائی کو دوں گا جو لیجنڈ تھے پاکستان کے, بلا شبہ جن کو ہلال امتیاز پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہوا ہے, اور 18 سال انہوں نے اپنی زندگی کے جب وہ پیک پہ تھے ڈرامہ نویسی اور کالم لگاری میں, تو انہوں نے ان کو چھوڑ کے اس کیریئر کو فاؤنڈیشن جہاں پہ آج ہے ان کی بدولت ہے. جی اس بالکل. کے ساتھ ساتھ یاسین خان صاحب نے بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ پچھلے 20 سال میں اس سندس کو اس جگہ میں لانے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے. سارے ڈائریکٹرز جو سندس کے ہیں انہوں نے کام کیا. ایک ایئر فورس کا افسر تھا ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل, اس کے بعد میں نے 3 سال کیا ڈائریکٹر جنرل منسٹری آف انٹیریئر میں بام ڈسپوزل اسکواڈ اور سول ڈیفینس پہ. لیکن اس کے بعد میری بس اتفاق سے ملاقات ہوئی خان صاحب, یاسین خان صاحب سے اور بلو بھائی سے, اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ سندس فاؤنڈیشن میں آپ شامل ہوں. اور پچھلے 6 سال سے میں سندس فاؤنڈیشن میں ایک ادنا ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں, اور میں سب لوگوں کو یہ ضرور باور کروانا چاہوں گا کہ سندس فاؤنڈیشن میں میرے رہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ مخلص کام کر رہے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے وہ پوری طرح مریضوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. ادروائز میں 1 منٹ بھی نہ ٹھہرتا. ایسا ہی ہے سر, بالکل. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو کے لیے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. بہت شکریہ, تھینک یو. جی جناب, یہ تھے ایئر وائس مارشل جناب آفتاب حسین صاحب, جو کہ سندس فاؤنڈیشن سندس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر, ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی جو گیسٹ موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, آپ سے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لائنزم جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس چیز کو شاید اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. پہلے تو یہ بتائیے لائنزم کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ خان صاحب آپ کا اور سندس فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے اتنے خوبصورت ایونٹ میں مجھے بلایا. بہت شکریہ. لائنزم کے حوالے سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لائنزم بیسیکلی جو آپ کام کر رہے ہیں اسی کا ایک پارٹ ہے. بالکل صحیح. صرف سوشل ورک ہے, سوشل ورکر ہی ہے. اور جہاں بھی اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ لائن ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو سب سے کئی کام ہے جس طرح سندس فاؤنڈیشن کر رہی ہے. سندس فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ایم ہے, اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن لائنس کا یہ ہے کہ جہاں بھی ضرورت معاشرے میں پڑے, وہ میڈیکل ہو, وہ فوڈ ہو, وہ ایجوکیشن ہو, یا کوئی بھی جہاں پہ ضرورت ہو, وہاں پہ فلڈ ہو یا ارتھ کوئک ہو, جہاں بھی ضرورت ہو وہاں جو لائن ہے وہ اپنی مدد کرنے کے لیے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ سر آپ ابھی اس ٹائم ڈسٹرکٹ گورنر ہیں اور آپ کا سلوگن بڑا زبردست ہے, ایجوکیشن از سولوشن. تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کس کے اوپر کیسے کام کر رہے ہیں ہم. حسب الحمدللہ ایجوکیشن از سولوشن پہ ہم کام کر رہے ہیں. زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہے وہ گورنمنٹ سکولز میں ہے کہ گورنمنٹ سکولز کو بچوں کو یونیفارمز اور شوز وغیرہ دیے ہم نے, جو پیچھے اسپیشلی سردی تھی تو ایک پروجیکٹ ہم نے چلایا ہوا تھا, سردی سب کو لگتی ہے. بالکل. تو اس میں شوز اور سویٹرز وغیرہ, یونیفارمز وغیرہ بہت سے ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں بہت سے سکولز میں دیے گئے ہیں. اور اب جو ہے چونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے 1 اپریل سے, تو اس میں ہماری کوشش ہے کہ بکس جو ہیں وہ تو گورنمنٹ دے رہی ہے گورنمنٹ سکولز میں, لیکن جو نوٹ بکس ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ میکسیمم بچوں کو نوٹ بکس دی جائیں. صحیح. جو ہمارا سلوگن ہے
ایجوکیشن از سولوشن، اس پہ میکسیمم کام کیا جائے، ماشاءاللہ. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہی ایک ایسا ٹول ہے جس پہ ہم میکسیمم کام کر کے تو اپنی قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. بالکل معاشرے کو جو ہے وہ بڑا اچھا. سر بہت سارے لوگ ہیں جو اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ایز اے لائن، ایز اے لیو، اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے گا لیو اور لائن میں کیا فرق ہے اور اس کی ایج لمٹ کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے اگر کوئی جوائن کرنا چاہے؟ طریقہ کار بڑا ایزی ہے، اس کی ایک نامینل سی فیس ہے. جی. لیو کی تو بالکل تھوڑی سی ہے، سمجھ لیں کہ لیو جسٹ 1 or 2,000 جو ہے وہ سال کی فیس پے کر کے تو وہ ایک لیو بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو لائن ہے اس کی فیس جو ہے وہ پہلے 10,000 تھی ایک سال کے لیے، لیکن اب چونکہ ڈالر کا جو ریٹ بڑھا ہے اس وجہ سے ڈسٹرکٹ اور جو ہے نا انٹرنیشنل ڈیوز وہ کر کے تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً 10 سے 15,000 پر ایئر اس وقت اس کی فیس ہے. جو وہ پے کرتا ہے تو وہ ایک لائن بن جاتا ہے. صحیح. بیسلی کام تو ایک سروسز کا ہے، لیکن ایک لائنزم کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لائنز انٹرنیشنل ایک این جی او ہے جو دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے. بالکل. مور دین 1.4 ملین اس کے ممبر. صحیح. اور موسٹلی یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں، کوئی اس میں سیلری سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے پاس سے ہی سورس مینج کرنے ہیں اور اسی پہ سروسز دینی ہے. تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں جس میں بھی تھوڑا سا خدمت کا جذبہ ہو وہ لائنزم اس کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم. صحیح. مطلب اگر کوئی آپ کلب جوائن کرتے ہیں، جیسے 20 ممبرس کا ایک کلب ہوتا ہے شاید، تو اس میں جتنے بھی ممبرز ہیں انہوں نے اپنی پاکٹ منی سے ہی آگے جا کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. کوئی آرگنائزیشن کی طرف جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں لائن انٹرنیشنل جو ہے ان کی طرف سے کوئی فنڈز بھی ہوتے ہیں یا کہ خود ہی جنریٹ کرنی ہوتی ہیں ساری چیزیں؟ زیادہ تر کام جو ہے وہ سیلف جنریشن پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو سیلف فنڈنگ ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ رمضان آیا تو اس پہ جو ہے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. وہ اس مد میں کہ کچھ جو ہے نا جو دسترخوان لگ رہے ہیں فری دسترخوان فوڈ کے، اور کچھ فیملیز کو راشن دیا گیا ہے. صحیح. کچھ ابھی تک کلبز، بہت سے کلبز نے یہ پروجیکٹ کر دی ہیں اور کچھ کلبز ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ہر فیملی کو ایک پیکج بنا کے دے رہے ہیں جس میں تقریباً 6 سے 7 ہزار روپے کا راشن ہوتا ہے، جو 5 سے 7 لوگوں کی فیملی کے لیے پورے مہینے کے لیے کمپلیٹ راشن ہوتا ہے، جس میں آٹا، چاول، گھی، ضرورت کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. تو اس پہ بہت سا کام ہو رہا ہے رمضان کے حوالے سے بھی الحمدللہ. اور رضاعت ہے اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہم نہ ڈونیشن باہر سے کہیں اکٹھے نہیں کرتے، خود ہی مل کے نہ کسی کو کوئی اس طرح کی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے. ٹوٹل خود ہی جو دوست ہوتے ہیں، جو لائنز ہوتے ہیں، وہی آپس میں شیئر کر کے کوئی پیکج بنا کے تو وہ تقسیم کیا جاتا ہے ضرورت مند لوگوں میں. بہت شکریہ. آپ میں سمجھ اس طرح کام کر رہے ہیں، وہی بہت بات ہوتی ہے نا کہ اپنی طرف سے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے جو دیا آپ جلا سکتے ہیں. اچھا سر، لاسٹ پہ ایک تو آپ سندس فاؤنڈیشن کا بھی ڈیفینیٹلی آپ نے وزٹ بھی کیا اور بچوں کو بھی دیکھا، اور اسپیشلی آج ایس ایف ٹی وی جو کہ سندس فاؤنڈیشن کا ہی پروجیکٹ ہے، آج رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے سوال؟ میں خاص کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑی خوبصورت محفل ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ کا اور سندس فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ ایک خوبصورت محفل میں آنے کا. اور جو سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا کام یہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے، اگر لائنز بھی بہت سا کام کر رہے ہیں، لیکن جو سندس فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے. بہت شکریہ. کہ بلڈ کا جتنا کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے ابھی آپ نے لائی ہوئی تھی اور بات کر رہے تھے، اور یہاں تو ہم خود ملتے ہیں پیشنٹ سے، ہمارا لیو کلب بھی ہے یہاں سے، اور جس طرح یہ بچہ بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کام یہ اللہ ہی اس کام کو چلا رہا ہے. کسی بندے کے اگر کہیں نا تو سوچ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ بلڈ اور کنٹینیولی اس کو چلانا، تو یہ ایک بہت بڑی بلکہ آپ خود ہی بتائیں جس طرح ہم نے ایک کلب بنایا تھا سیالکوٹ تھیلیسیمیا وارئرز لیو کلب کا، تو وہ پورا میرا دنیا میں پہلا کلب ہے جو وہ اسپیشل کلب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ نے ماشاءاللہ سے اسپانسر کیا ہے اور ابھی تک چلا رہے ہیں، اس کے لیے تھینک یو سو مچ. نہیں جس طرح وہ ماشاءاللہ کام بھی کر رہا ہے کلب، بہت شاندار کلب کام کر رہا ہے. ان بچوں کے حوصلے دیکھ کے تو یقیناً ہم خود جوان ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں.
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी तरफ चलते हैं और डिप्रेशन के ऊपर हमने बात करनी है। पहले तो ये बताएं, आज फर्स्ट शो है आपके साथ, पिछले रमज़ान हमने स्टार्ट किया था, कैसा लग रहा है, सेट कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं बाजवा साहब से बात कर रहा था कि माशाल्लाह आपने रौनकें लगा दी हैं और जिस तरह उन्होंने बताया महफिल है जी जी, और नेकी की बात होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है, हमदो सना बयान होती है यहाँ पे, इसके अलावा पेशेंट्स से बात होती है बिल्कुल, और एक छोटा सा सेगमेंट मेरा भी होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ के दिल लग जाता है हमारा। तो सही सही। और बात जहाँ तक डिप्रेशन की है, तो डिप्रेशन तो जो है वो पहले तो हम ये बात करेंगे रोज़े के हवाले से कि पहले तो थोड़ा सा बताएं डिप्रेशन है क्या और रोज़े में इसका क्या असर होता है, कमी के हवाले से या ज़्यादती के हवाले से क्या होता है, यानी रोज़ा इसको कैसे समझ लें कि उसमें कमी लेके आ सकते? सबसे पहले तो एक स्टडी का मैं रिजल्ट बताता हूँ। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें ये था कि 2025 तक जो डिप्रेशन है ना, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी होगी, ठीक है। मतलब जो बीमारियाँ हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सारी बीमारियों को अगर हम कंपेयर करें ना, तो सबसे ज़्यादा जो रेशो होगी ना, वो डिप्रेशन ज़्यादा लोगों की होगी। तो डिप्रेशन बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं हमारे मुल्क में। तो एक तो हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, उसकी वजह से महंगाई भी है, डॉलर भी जो है वो ऊपर जा रहा है और मतलब ये सारी चीज़ें मिल के ना एक फैमिली को डिस्टर्ब कर देती हैं। जब फैमिली डिस्टर्ब होती है तो ज़ाहिर है बंदा फिर डिप्रेशन की तरफ जाता है। बिल्कुल सही। तो डिप्रेशन का अगर हम मतलब बायोलॉजिकली बात करें, मेडिकल के हवाले से, तो कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है, और उन केमिकल्स की जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन है। उनके अंदर एक हार्मोन है, केमिकल है सेरोटोनिन, एक है डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये वाले जो केमिकल्स हैं ये कम हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना कि आज मतलब आज जो है ना मैं लो फील कर रहा हूँ, तो लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, सही, ठीक है, थकावट रहती है बंदे को। और जो वो पेशेंट है, जो इसका विक्टिम है, वो जो है ना मतलब सुस्त-सा सोया रहना और माजी में रहना जो है ना वो पसंद करता है। तो इसको हम फिर डिप्रेशन कह देते हैं। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जहाँ के अलावा एंग्जाइटी, हाँ जी, हवाले से एंग्जाइटी जो है वो थोड़ी सी इससे हम अमूमन जो है ना हम मिक्स कर देते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ना। एंग्जाइटी थोड़ी डिफरेंट स्टेट है, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर जो है ना बंदा स्लो फील करता है, लो फील करता है, लेथर्जिक और थका हुआ फील करता है। जो एंग्जाइटी वाला जिसके अंदर आंसर होता है, तो एंग्जाइटी के अंदर जो है ना बंदा थोड़ा सा अपने आप को बेचैन महसूस करता है, उसमें थोड़ा सा तेज अपने आप को फील करता है, मतलब जहनी तौर पे दबाव का शिकार रहता है। और उससे ये होता है कि वो फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं, मतलब सपोज के अभी किसी ने पैसे देने हैं, किसी के को कर्ज देना है ना, वो उस कर्ज को सोच के, फ्यूचर के बारे में सोच के उसके जो है ना ये मसाइल पैदा होंगे, उससे दिल की धड़कन भी तेज होना शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा जब भी उसको ख्याल आएगा मैंने पेमेंट करनी है तो उसको पसीने आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से उसका अपने कारोबार पे, अपनी जॉब पे जो फोकस है वो कम हो जाएगा। माह रमज़ान जो है ना वो जिस तरह रूहानी इससे फ़वाइद हासिल होते हैं, तो जिस्मानी फ़वाइद ये हैं कि ये जो भी बंदा रोज़ा रखता है, ठीक है, मतलब हम मुसलमान हैं, हम उसको रोज़ा कह देते हैं। तो जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, वेस्ट हैं, तो उनमें वो उसको फास्टिंग कह देते हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि दुनिया के अंदर अब फास्टिंग सेंटर बनना शुरू हो गए। हमें तो हाँ अल्लाह ताला की तरफ से ही हुक्म आ गया ना कि आपने रोजे रखने हैं। कितना बड़ा इनाम है हमारे मुसलमानों के ऊपर कि हमारी इबादत में शामिल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब फास्टिंग सेंटर्स बनते हैं और लोग वहाँ पे जाके बाकायदा मतलब उनको फास्टिंग के लिए टाइम दिया जाता है कि आपने 8 घंटे या 9 घंटे जो है ना आप यहाँ पे रहना है और कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद हम खुद ही जो है ना आप लोगों को यहाँ पे जो भी शेड्यूल होगा उसके मुताबिक देंगे। तो रोज़े की वजह से जो मैंने केमिकल्स बताए हैं ना दिमाग के अंदर जिनकी कमी हो जाती है डिप्रेशन में, तो वो केमिकल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सही, ठीक है। जिस तरह सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है, डोपामिन है। तो फास्टिंग में वो केमिकल्स की तादाद जो है उसकी मिकदार वो इंक्रीज़ कर जाती है और उनकी जब मिकदार इंक्रीज़ करती है तो डिप्रेशन का लेवल कम होता है। अच्छा, दूसरा इससे काम ये होता है कि जिस तरह आपने
بات کی انگزائٹی کی، تو انگزائٹی جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کی باڈی کے اندر ایک کیمیکل کورٹیسول ہوتا ہے. کورٹیسول نا ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی انگزائٹی کا لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور بھی ریزن ہوتی ہے کہ روزے کی وجہ سے مطلب جو لوگ پہلے ہی ڈپریشن کی یا انگزائٹی کی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو نون کیس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو دواؤں کا اثر ہے نا ان کے جسم پہ، وہ اثرات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں لیکن جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں سویئر، دیکھیں نا ہر بیماری کی ڈگریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب مائنر، ماڈریٹ اور سویئر جو ہے وہ ڈگریز ہوتی ہیں. اب کوئی سویئر ڈپریشن کا پیشنٹ ہے نا، اب وہ دوائیں لے رہا ہے تو وہ روزہ رکھ تو سکتا ہے، لیکن کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں ان کے کھانے کی وجہ سے خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے منہ میں. ٹھیک ہے. پیاس لگتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. یہ جو پیاس اور جو خشکی کا آنا، یہ پھر بعد میں دن کے ٹائم پہ اس کو یہ چیز تنگ کر سکتی ہے. تو اس کے لیے اس کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے یہ بھی مشورہ کرے کہ اب میں نے روزے رکھنے ہیں. میں نے کہا کہ روزے کی وجہ سے دواؤں کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان کی ایفیکیسی جو ان کا فائدہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اپنے ڈاکٹر سے یہ بھی ضرور مشورہ کرنا ہے کہ کیا میں ان دواؤں کی ڈوز کم کر دوں. ٹھیک ہے. مطلب کم اور زیادہ کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، اس کو بلکہ دواؤں کے ڈوز کم ہو جاتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے سارے فوائد ہیں، اور یہی جو ہے نا ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا. بہت شکریہ سر، آپ نے بتایا کہ کافی زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ہیلپ فل ہوگا. جی ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے گیسٹ جتنے بھی تھے ان کی باتیں سنی. ہمارے ساتھ موجود تھے عاشق علی باجوہ صاحب، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالسلام رانا صاحب موجود تھے، اور انہوں نے بہت ساری ٹپس، بہت ساری، اور اسپیشل جن لوگوں کو ڈپریشن کے حوالے سے اس طرح کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ان کے لیے کافی زیادہ یہ ہیلپ فل ہوگا. اب یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوبارہ سے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. آپ دیکھتے رہے ہیں SF TV کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال SF TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر SF TV لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام. اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے. اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک. تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ، صرف SF TV پر. وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال SF TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر SF TV لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام. اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے. اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک. تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ، صرف SF TV پر. وہ
सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की साअतें। आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नज़र SFTV ला रहा है स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए इकराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की साअतें। आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नज़र SFTV ला रहा है स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए इकराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की साअतें। आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नज़र SFTV ला रहा है स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए इकराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें।
SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान को देखने के लिए वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं SFTV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। मैं हूं जायद खान और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं वकार मुश्ताक साहब। और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज पिछले साल जब ये आए थे तो इन्होंने जिस तरह दफ पे कलाम पेश किया था तो बड़े लोगों ने जो है सजाद भाई, बड़े लोगों ने, सजाद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम और आज उनसे कलाम हम नहीं सुनेंगे, वो इंशाल्लाह वैसे ही हमें आज ज्वाइन करेंगे। आज वकार भाई को स्पेशली तौर पे यहाँ पे दावत दी है और इनको सुनने के लिए, और बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। अल्लाह पाक इनको मजीद इनकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज में बरकत अता जी। और मैं चाहूँगा कि अभी बिल्कुल मैं साथ भाई रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आज हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला सलामुल्लाह अलैह आपकी भी साल मुबारक का दिन है, उसी पे कोई कलाम अगर पढ़ा जाए बिल्कुल तो बरकत के लिए। जी बिस्मिल्लाह। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 जनाब फातिमा, तू बड़ी सखी है 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 फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, जनाब सैयदा मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद, चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, जनाब सैयदा चक्की पीसती है, चक्की पीसती है फातिमा। सजाद भाई खूबसूरत शेर। ओ मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, सैयदा
सैयदा मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा जनाब सैयदा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ओ आए हैं हसन बवात ज़ोहर, 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 असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा जनाब सैयदा, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, तू बड़ी सही है फातिमा, तू बड़ी सही है फातिमा। ओ लाइला बिजू मैंने लगा, लाइला झूमने लगा, लाइला भी झूमने लगा, ओ लाइला भी झूमने लगा, लाइला भी झूमने लगा, लाइला भी झूमने लगा, लाइला भी झूमने लगा, क्यों सजाद भाई लाइला भी झूमने लगा, क्यों क्योंकि सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा जनाब सैयदा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है, ओ तू बड़ी सही है फातिमा, तू बड़ी सही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा जनाब सैयदा, तू बड़ी सही है फातिमा, तू बड़ी सही है फातिमा सैयदा जनाबे सैयदा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह जनाब, बहुत बहुत ज़बरदस्त। और जी नाज़रीन, आज क्योंकि दिन है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का, तो उस हवाले से कलाम भी था। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम से पहले जब बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, तो तब ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है, और उस बाप को एक वो ताज पहना दे जिसके घर में बेटी पैदा होती है और उसके घर में रहमत होती है। और फिर बाप बन के दिखा दिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाप कैसे होते हैं। और फिर फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेटी बन के दिखा दिया कि बेटियां कैसे होती हैं। तो आज उनके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा
اقبال علامہ محمد اقبال قادری صاحب، تو سر آج کا دن ہے اور ٹاپک بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح ابھی سما باندھ دیا وقار مشتاق صاحب نے، تو کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے انعام رمضان ٹرانسمیشن کے اندر خدمت دین کا موقع دیا، اور سب سے زیادہ پھر بھائی سجاد حیدر نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ یہاں محبت فرماتے ہیں۔ آج کا دن جس طرح آپ نے کہا کہ دن تو سارے اللہ کے ہیں، بالکل، لیکن کچھ ایسی ہستیاں جی بالکل جس دن میں تشریف لائیں تو پھر وہ ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، بالکل۔ اور آج کا دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال کا دن ہے، تو اس دن کو پھر دگنی فضیلت کہ تیسرا روزہ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ سما ٹی وی پہ ہمارا لائیو پروگرام چل رہا تھا، تو بیٹی کے حوالے سے فضائل بیان ہو رہے تھے، سید بلال کتب وہ انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوئے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا، اگر عورت کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ ایسی محبت تھی حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ جب کسی سفر کا آغاز ہوتا تو پھر بھی آپ کے گھر سے، اور جب اینڈنگ ہوتی تو آپ کے گھر سے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے حضرت، یہ مقام ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ فاطمہ فتم سے بنا ہے۔ کیا بات! فتم کا معنی ہے آڑ اور پردہ، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ وہ جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو فاطمہ تیری محبت انہیں پل صراط سے صحیح سلامت گزرنے کے لیے آڑ بن جائے، یعنی آپ سے جتنے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ الفاطمہ شجنۃ، شجنہ کہتے ہیں ان دو درختوں کو کہ اگے علیحدہ علیحدہ ہوں، بڑے ہوں، پھر ان کی برانچیں شاخیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دنس جائیں ایک دوسرے کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے شجنہ۔ کہ گویا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اور فاطمہ کا یہ تعلق ہے۔ سبحان اور پھر یہاں تک بات نہیں رکی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ بدعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا، اور مزید پھر کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا جائے تو اللہ کے محبوب ایک ہی جواب دیتے، جو بھی رشتہ مانگنے آتا آقا علیہ السلام فرماتے جہاں میرا رب فرمائے گا وہاں رشتہ کر۔ سبحان اللہ۔ چند ہی دن گزرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا کائنات حضرت علی کدھر ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ حاضر۔ فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح جنت میں تیرے ساتھ بڑھا دیا۔ اور تقریب شادی جو بیان کی حضرت جبریل علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ جب شادی رچائی اللہ نے جنت میں تو طوبہ درخت جو ہے جنت کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے خزانے برسا، اس نے اپنے خزانے برسائے، جنت کی زمین پر گرے، اور 70,000 حورانے جنت کو کہا کہ پلیٹ لاؤ، تھال لاؤ، ان خزانوں کو بھر کے، جس طرح ہم نکاح میں کھجوریں بانٹتے ہیں وہ بھی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حورانے جنت کو کہا پلیٹوں کو بھر کے، تو ساری حورانے جنت قیامت تک ان انعامات کو بانٹتی رہو، قیامت تک ختم نہیں۔ یعنی یہاں جو خاص گفتگو ہے شادی کے حوالے سے کہ چند جوڑے ایسے ہیں جن کے نکاح اور رشتے اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں، ان میں مولا کائنات فاطمہ الزہرا کا رشتہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ تو جس طرح بھی میں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ وہ کیسی بیٹی ہیں، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ وہ کیسے باپ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھی اس حوالے سے یہ بتائیے گا، اور اس کے پیچھے جو ریاضت تھی، جو ان کی عبادت تھی، وہ کیا تھی؟ کیونکہ جب بیٹی خاص ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل، وہ ذرا بیان۔ جب تربیت
جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ دور ایسا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہانہ عقیدت فرمایا کرتے حضرت فاطمہ زہرا سے. جب یہ آقا علیہ السلام کے پاس جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروٹوکول کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، اور وہ چادر جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں فرمائی ہیں، یا ایھا المزمل، وہ مزمل والی چادر اللہ کے محبوب نیچے بچھا دیتے اور جناب فاطمہ زہرا کو بیٹھاتے. اور بعض روایات میں کندھے کو، بعض روایتیں ہیں کہ آپ پیشانی پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ دیا کرتے. اور آپ کا زہد و تقوی اور نماز، جس طرح آپ نے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ جس طرح کے وقار بھی بیان کر رہے تھے اشعار کی صورت میں کہ ظہر کے بعد ولادت امام حسن حسین ہوتی ہے تو اثر وہ ادا فرماتی ہیں. وہ کس طرح کہ آپ کا ایک لقب ہے زہرا. زہرا کہتے ہیں ایک اس کا معنی کلی ہے، اور دوسرا معنی ہے چمکدار، برائٹنس کو برائٹ چیز ہو، دوسرا معنی یہ ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ زہرا تھی دنیاوی عورتوں کی طرح ان کو ایام حیض نہیں آتے تھے، آپ حیض و نفاس سے پاک تھی. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطہرکم تطہیرا، اہل بیت تمہیں اللہ ایسے پاک کرنا چاہتا ہے کہ جیسے پاکی کی مثال نہ دنیا کے اندر ملے. اور آپ کو جس طرح آپ نے ریاضت اور عبادت کے حوالے سے کہا، حضرت فاطمہ زہرا اس طرح ریاضت اور عبادت کیا کرتی کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ 2 رکعت تہجد، 8 رکعت پڑھنی چاہیے، 2 رکعت پڑھتی اور اتنا طویل پڑھتی کہ جب دوسرا سجدہ مکمل ہوتا، 2 رکعتیں مکمل ہوتی تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی یا رب العالمین تیری رات ہی اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کہ ابھی سجدے مکمل نہیں ہوتے کہ ختم ہو جاتے. یہ آپ کی ریاضت ہے، آپ کی عبادت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی تربیت فرمائی تھی اس کا ثمرہ ہے کہ آپ عظیم. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر جو حور دیکھنا چاہے، یہ ٹائٹل حضور نے کسی عورت کو نہیں دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو دنیا کے اندر حور کو دیکھنا چاہے میری بیٹی فاطمہ کو دیکھا. اچھا، اس کے علاوہ علامہ صاحب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ایک لقب بتول بھی تھا. جی جی، اس کے حوالے سے بتائیے ذرا. بتول بتل سے مشتق ہے، تو بتل کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، علیحدہ ہونا. حضرت فاطمہ زہرا عام عورتوں سے کٹ کے تو یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور جس طرح عام عورتیں دنیا دار ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے آپ کا زہد، تقوی، ورع، پرہیزگاری، نماز، سچائی، دیانت. اور جس طرح وہ چکی کے حوالے سے کہ آپ اس طرح چکی پیستی ہیں اور جب چھالے بن جاتے ہیں اپنے سرتاج کو عرض کرتی ہیں یا علی ہاتھ میں چھالے بن گئے، تو اللہ کے محبوب کی طرف آپ ریفر کرتے ہیں جائیے نا ابا جان کے پاس، غلام لے آئیے کوئی. جب حاضر ہوتی ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کا درس دیتے ہیں، غلام نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ جسے دنیا تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ 33 دفعہ میری بیٹی سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ 100 دفعہ بن جائے گا، یہ پڑھ لیا کر تیری تھکاوٹ اسی سے اتر جائے گا. تو یہ آپ دنیا کی عورتوں سے علیحدہ تقوی والی، آپ تو وہ خاتون جنت ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا لگائے گا، اے یوم محشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں اور 70,000 حوران جنت کے جرمٹ کے اندر تشریف لا رہی. سبحان اللہ. تمام کی نگاہیں جھک جائیں گی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم پروٹوکول میں اللہ کی رحمت کے سائے میں پل صراط کو عبور کرتے ہوئے جنت میں داخل. اچھا علامہ صاحب، آخر پہ میں یہ چاہوں گا کہ بھی ہمارے دور حاضر کی جو عورتیں ہیں، عورت مارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ مثالیں دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ آزادی حاصل نہیں ہے، ہم وہ فوراً کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مثالیں دے رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ مثالیں نہیں بن سکتی اس طرح بھی آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے؟ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو اس حوالے سے؟ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سب کے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہمارے ملک کی خواتین ہوں یا فارن کنٹریز کی خواتین ہوں،
تو یہ ہی ان کو عرض کیا جائے گا کہ جناب جس ہستی کو اللہ کے محبوب فرماتے جنت کی حور، اس سے بڑھ کے کوئی اور کون عورت ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار. کیا بات. دیکھیں نا بندے کی نسبت دیکھی جاتی ہے، بیٹا کس کا ہے، اس کا خامن کیسا ہے، اس کے بچے کیسے ہیں، تو تینوں کمال در کمال ہے. کیا بات ہے. جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے خامن اولیاء کے سردار ہیں، اور بیٹے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خود ساری جنتی خواتین کی حوران جنت کی سردار ہے. کیا بات. اب اس سے بڑھ کر نسب کسی کا کیسے پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ اور آج کی ماں بہن بیٹی کے لیے تو ہم ضرور دعوت دیں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد پڑھیں، تقویٰ پڑھیں، پرہیزگاری پڑھیں، آپ کی قناعت پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل پڑھیں، اور میانہ روی پڑھیں، آپ کا پردہ داری کا اہتمام دیکھیں. تو یقیناً ہماری آج کی عورت کے لیے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی اگر وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میری امت کی بیٹیوں کے لیے 4 عورتوں کی تقلید کرنا ضروری ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اور بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیجۃ الکبریٰ اور بعض میں فاطمہ زہرا کا بھی تذکرہ فرمایا کہ خواتین اسلام کے لیے ان 6 خواتین کی تقلید ضروری ہے، دنیا بھی بہتر ہونے کے لیے اور آخرت بھی سنوارنے کے لیے. تو یہ بڑا اچھا میسیج ہے آپ کے اس ایس ایف ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور آپ کی انعام رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اہل بیت اطہار کا گھرانہ جو ہے وہ مثل رہا. اچھا علامہ صاحب لاسٹ پہ آپ بڑے چینلز پہ بیٹھتے ہیں، جو سیالکوٹ لیول پہ ہم نے یہ جو چھوٹا سا اپنا ایک سٹارٹ کیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میری اپنی دلی خواہش تھی حافظ ارشد صاحب اور بھائی سجاد حیدر نقشبندی صاحب، ان سے مشاورت جاری رہتی ہے، لیکن چونکہ میرے پاس پرسنل ہیں ایسے وسائل نہیں، یہ سیٹ اپ تو میں پرسنل لگانا چاہتا ہوں. دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جناب نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائیں کہ یہ آپ نے سیالکوٹ میں میرا دل دیکھ کے، تو پچھلے سال بھی حاضری ہوئی، پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ جو ہے قدم بقدم آپ ترقی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹرانسمیشن میں دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائیں. ہم بھی دعا گو ہیں اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس کو ہم پیک لیول پہ لے کے جائیں گے. یہ بھی آپ کا اپنا ہی ہے جو آپ اپنا بنا رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے جناب. اچھا وقار بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو جس طرح سے سما باندھا آپ نے، پھر علامہ صاحب نے جس طرح گفتگو ہوئی ہے، کلام سنانے سے پہلے آپ بھی کیا کہنا چاہیں گے ایس ایف ٹی وی کی اس کاوش کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ جی، سندس فاؤنڈیشن کی یہ ٹرانسمیشن سیالکوٹ میں ایسا ماشاءاللہ سیٹ اپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ میری دوسری حاضری ہے الحمدللہ، اور پچھلے سال سے اس سال یہ بہتر سیٹ اپ سندس فاؤنڈیشن نے لگایا ہے. تو اللہ پاک یہ آپ کی کاوش قبول و منظور فرمائے، اور سب جتنے بھی آتے ہیں اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. بہت شکریہ. وقار بھائی پورے ضلع لیول پہ آپ جائیں گے کہیں بھی انشاءاللہ یہ جو سیٹ لگا ہے یہ اپنا معیار علیحدہ ہی رکھتا ہے انشاءاللہ. یہ سجاد بھائی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جی، جتنے بھی آپ لوگوں کو انوائٹ کرنا، اور یہ ایس ایف ٹی وی کے پس پردہ جو لوگ ہوتے ہیں کافی ذمہ داری ہے، کافی زیادہ ذمہ داری ہے. تو وقار بھائی ہم ختم کریں گے آپ آج کا پروگرام آپ کے ہی کلام کے اوپر، اور جس طرح آپ نے پہلے سے ماں باندھا ہے تو آج بھی ایک بڑا خوبصورت کلام، اردو کلام، یہ بہت کم پڑھا جانے والا کلام ہے لیکن بڑا ماشاءاللہ خوبصورت اس کے اشعار لکھے ہیں شاعر نے. میں 2-3 اشعار اس کے پیش کرتا ہوں. بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی
आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते ये वो दर है ये वो दर है ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ओ ये है आका की इनायत तो करम करते हैं ये है आका की इनायत वो करम करते हैं वरना मुझे जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते वरना मुझे जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते वरना दर है से जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। और जो आजकल सरकार के हवाले से बातें करते हैं कि वो नूर है कि बशर है नूर है कि बशर है वाह। शायर ने बड़ा खूबसूरत सजाद भाई बिस्मिल्लाह शेर लिखा बिस्मिल्लाह ओ उनके किरदार का कदनाप रही है दुनिया उनके किरदार का कदनाप रही है दुनिया जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते भूल जाते थे सहाबा गमो आलम हाँ हाँ सुभान अल्लाह थे सहाबा क्या कहना गमो आलम अपने वाह कब बिस्मिल्लाह देख लेते ये जो सरकार को आते जाते देख लेते ये जो सरकार को आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते
سلامت رہیں وقار بھائی. جی جناب، یہ تھے وقار مشتاق صاحب جو کہ کلام پیش کر رہے تھے آج کے دن کے حوالے سے بھی. اور آج کے پروگرام کو میرا خیال ہے کہ سجاد بھائی یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. دل تو نہیں کر رہا ہے آج پھر جو ہے نا وقار بھائی نے محفل جو ہے وہ بڑی جالی ہے. انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں. انشاءاللہ آپ کو ضرور دوبارہ بھی ہم بلائیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، بہت شکریہ وقار بھائی آپ کا، سجاد بھائی آپ کا. یہاں پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام ہم ختم کریں، میں دوبارہ سے آپ سے یہی کہوں گا کہ جس طرح بھی انشاءاللہ نیکسٹ عشرہ میں ہمارے مقابلے سٹارٹ ہونے والے ہیں، جس میں مقابلہ حسن نعت، مقابلہ حسن قرأت اور اسپیچ کمپٹیشن ہمارا. اور جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کوئز کا بھی ہے کمپٹیشن ہمارا، تو جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ دیگر نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم اس میں شامل کر سکیں. آخر پہ ہم دوبارہ سے اپنے پراؤڈ جو سپانسرز ہیں ان کا ذکر ضرور کریں گے. ہمارے ساتھ جو کہ یہ سیٹ جتنا بھی یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ سپانسرز تھے وہ ہیں سی فریٹ ایڈوائزر فریٹ فارورڈنگ کمپنی، اس کے علاوہ ریٹرو پیزا، وڈ انٹیریئر فرنیچرز، پیراڈائز سیکو اسکول سسٹم اور دامنی کلیکشن کی طرف سے. ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہو سکا. آج کے اس ٹرانسمیشن کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل اسی ٹائم میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. ایس ایف ٹی وی اس بار اپنی اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے کچھ الگ، جس میں جیتنے والے خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے ایس ایف ٹی وی کی جانب سے شیلڈز، سرٹیفکیٹ اور دیگر قیمتی انعامات. جی ہاں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے مقابلے